صنعتی مصنوعات کی پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات ترجیح ہیں۔ ملکی صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے شعبہ جاتی مخصوص تجاویز اور مسائل کی نشاندہی ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کسٹم ڈیوٹی اور تجارتی اصلاحات پر اجلاس میں بڑے فیصلے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہائیوں سے معاشی اور صنعتی پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کو ریسرچ پر استعمال نہیں کیا گیا۔ There are escalating disputes over resource sharing, particularly on river waters, as exemplified by India's illegal and unilateral announcement on the Indus Water Treaty. The phenomena of over-securitization continues to grow, entailing weaponization of trade, water, sports, and cultural exchanges. There are pervasive interstate differences and some of the long-standing unresolved political disputes like Jammu and Kashmir continue to threaten the peace and stability in the region. دنیا میں سلگتے تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا کا سیکیورٹی منظرنامہ بہت پیچیدہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اس وقت بڑا چیلنج ہے۔ جنوبی ایشیا سب سے زیادہ آبادی والا خطہ ہے۔ کراچی کا ہنستا کھیلتا 3 سالہ ابراہیم لمحوں میں آنکھ سے اوجھل۔ نیپا چورنگی میں بچے کے گرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیپٹل ٹی وی سامنے آیا۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹور کے سامنے چند فاصلے پر ہی کھلا مین ہول موجود تھا۔ بچہ والد کے طرف جاتے ہوئے اچانک مین ہول میں گر گیا۔ بچے کے پیچھے والدہ کو بھی آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جس وقت بچہ گرا، مین ہول کے پاس کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے تھے۔ پنجاب میں پھر ہوگا بو کاٹا کا شور۔ 25 سال بعد پنجاب والوں کو بسنت منانے کی مشروط اجازت مل گئی۔ پنجاب حکومت بسنت منانے پر پھر تل گئی۔ گورنر پنجاب کے دستخطوں سے کائٹ فلائٹ آرڈیننس 2025 جاری۔ کائٹ فلائٹ آرڈیننس کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکیں گے۔ پتنگ بازی ڈپٹی کمشنرز کی اجازت سے مشروط ہو گئی۔ صرف دھاگے سے بنی ڈور استعمال کرنے کی اجازت ملی۔ پتنگ سازی اور پتنگ فروخت کرنے کے لیے رجسٹریشن کروانا لازمی قرار۔ 2001 کا پتنگ بازی پابندی آرڈیننس مکمل طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ نئے آرڈیننس میں پولیس کو بے پناہ اختیارات دے دیے۔ سب انسپیکٹر رینک کا افسر بغیر وارنٹ گرفتاری کر سکے گا۔ ITNE جیسے کاؤنسل آف کمپلینٹس جیسے پلیٹ فارم موجود ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ امپلیمنٹیشن کو بہتر کیا جائے۔ دیکھیے، جاب سیکیورٹی از دی الٹیمیٹ تھنگ۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کے حقوق کی لڑائی لڑوں گا اور ہر فورم پہ لڑوں گا۔ آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہم PRA کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ تجاویز ضرور دیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں اس کو ہم امپلیمنٹ کریں۔ صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہیں۔ صحافیوں کے روزگار کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ صحافیوں کے ساتھ رابطہ بحال رہے۔ صحافیوں کو اپنا حلقہ اور ان کا کسٹوڈین سمجھتا ہوں۔ PRA کے کردار کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کا قیام خوش آئند ہے۔ PRA کے ساتھ رشتہ ہمیشہ گہرا رہا ہے۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ کا پارلیمانی رپورٹرز کی حلف برداری سے خطاب۔ PTI رہنماؤں کے خلاف سنجانی جلسہ کیس میں اہم پیش رفت۔ وزارت دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب اور زرتاج گل کو اشتہاری قرار دے دیا۔ عدالت کا اشتہاری ملزمان کی جائیدادیں ضبط کرنے کا بھی حکم۔ زین قریشی، علی بخاری، شیر افضل مروت، شعیب شاہین کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ وزارت دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔
غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غریب مر گیا ہے, اور سب سے زیادہ ہے کہ اسکولوں میں سے اور کالجوں میں سے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے. میں نے مسجدوں میں بھی اعلان کرایا ہے, اور آج پڑھانے والے زیادہ ہیں, پڑھنے والے کم ہیں. ملک میں غربت اور مہنگائی سے عوام پریشان, بے روزگاری سے غریب مر رہا ہے. غربت کے مارے لوگ بچوں کو اسکولوں اور کالجوں سے ہٹا رہے ہیں. مساجد میں بھی اعلان کرایا ہے کہ بچیوں کو پڑھایا جائے. آج پڑھانے والے زیادہ ہیں, پڑھنے والے کم ہیں. شیخ رشید احمد نے کہا کہ GHQ کیس میں 17 دسمبر تاریخ پڑ گئی. 9 مئی کے وقت میں تو پاکستان میں نہیں تھا, اس کے باوجود کیس بنائے گئے. جائیداد ضبطگی کا حکم بھی آ گیا ہے. بدقسمتی سے کچھ لوگ جن کا کام سیاست میں مداخلت نہیں ہوتا, وہ سیاست میں مداخلت بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ جن کا کام انصاف دینا ہوتا ہے, وہ انصاف بھی نہیں کرتے. کچھ لوگ جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کی حفاظت کرے, وہ عوامی مینڈیٹ کی حفاظت بھی نہیں کر پاتے. تو اس سے چیزیں بگڑتی ہے. وزارت خیبر پختونخوا کی زیر صدارت پولیس فورس اور سول افسران کا مشترکہ دربار. پولیس اور سول انتظامیہ کے شہداء کے لیے فاتح خوانی. وزارت سہیل آفریدی نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا کام سیاست میں نہیں, پھر بھی مداخلت کر رہے ہیں. بانی PTI کے وین کے مطابق عوام کو ریلیف دینا ہے. موجودہ حالات غیر معمولی. خیبر پختونخوا 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے. دہشت گردی کے خلاف قربانیوں پر قوم کو فخر ہے. وزارت سندھ کی زیر صدارت گندم کاشتکاروں کے امدادی پروگرام کا جائزہ اجلاس. پروگرام پر عمل درآمد کی ذاتی نگرانی کرنے کا اعلان. سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کاشتکاروں کو فوری معاونت فراہم کرنا ضروری ہے. سندھ بینک کھاتے کھولنے, فنڈز منتقلی, تصدیقی عمل میں تیزی برقرار رکھے. فنڈز کی تاخیر سے کئی کاشتکار پہلے ہی بوائی کا اہم وقت گنوا چکے ہیں. پروگرام کے تحت 4,875,000 کاشتکار رجسٹر کیے گئے ہیں. ٹریفک کے قوانین کے اوپر حکومت انفورسمنٹ کر سکتی ہے, قانون بنا سکتی ہے, قانون میں تبدیلی کر سکتی ہے, جرمانے میں اضافہ کر سکتی ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ٹریفک پولیس کرتی ہے. آپ نے اگر ہیلمٹ پہننا ہے تو اس سے مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ نے موٹر بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ پہننا ہے, گاڑی چلاتے ہوئے سیٹ بیلٹ پہننی ہے, سپیڈ کی لمٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے. کچرے سے بایو گیس اور بجلی بنائیں گے. صوبے کو ستھرا پنجاب بنانے میں عوام بھی ہماری مدد کریں. لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا دنیا بھر میں جرم ہے. وزارہ مریم نواز نے بچوں کو ہتھکڑی لگانے پر پابندی لگا دی. کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل دینے والے والدین کے خلاف کارروائی ہوگی. پنجاب میں اربوں روپے کے منصوبے تکمیل کی جانب گامزن. مریم نواز کے منصوبوں کی گنتی ختم نہیں ہوتی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. The government of Pakistan, the people of Pakistan have also dispatched 200 tons of cargo assistance of humanitarian needs for the people of Sri Lanka yesterday. That will sail out through commercial container ship from Karachi. And the Prime Minister of Pakistan has also committed additional support from Pakistan if required from Lahore and utilizing other commercial cargo or Sri Lankan aircraft which could be coming to Pakistan. حکومت پاکستان کی سری لنکا میں طوفان کے متاثرین کے لیے امدادی اقدامات. وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر 200 ٹن سے سامان بذریعہ بحری جہاز سری لنکا روانہ. چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا خیمے, کمبل, رضائیاں, کشتیاں, تیار خانہ, ادویات اور پانی نکالنے کے پمپس امدادی سامان میں شامل ہیں. سری لنکن سفیر بولے امداد کی فراہمی پر پاکستانی عوام اور حکومت کے شکر گزار ہیں. بھارتی روپیہ 2025 میں ایشیا کی سب سے بدترین کارکردگی دکھانے والی کرنسی قرار.
بین الاقوامی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ نے مودی کی ناقص معاشی پالیسیوں نام نہاد شائننگ انڈیا کے کھوکھلے دعووں کا پول کھول دیا۔ بلومبرگ کے مطابق تائیوان، ملائیشیا اور تھائی لینڈ کی کرنسیاں مضبوط ہوئیں مگر بھارتی کرنسی تنزلی کا شکار ہے۔ ویزا پروگرام فیس کو $1,00,000 تک بڑھانے کی تجویز نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو سخت نقصان پہنچایا۔ امریکی صدر نے دوبارہ پاک بھارت جنگ کا تذکرہ کر کے مودی کے زخم تازہ کر دیے۔ کابینہ اجلاس سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا اب تک پاک بھارت سمیت 8 جنگیں ختم کرا چکا۔ یوکرین روس 9ویں جنگ ہوگی جو میں رکواؤں گا۔ مجھے ہر جنگ رکوانے پر نوبل انعام ملنا چاہیے لیکن میں لالچی نہیں بننا چاہتا۔ جس خاتون کو نوبل انعام ملا اس نے بھی کہا حقدار تو ٹرمپ ہے۔ امریکہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ 10 ماہ کے دوران 18 ٹریلین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ اور امریکہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج، فلائٹ آپریشن متاثر، اہم شاہراہوں پر حادثات معمول۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایک ہفتے کے دوران موسم سرما کا تیسرا طوفان آ گیا۔ سرد ہواؤں، بارشوں اور برف باری سے پینسلوینیا، میشیگن اور الاسکا سمیت کئی ریاستیں متاثر۔ کئی فٹ برف پڑنے سے شہری گھروں میں محصور۔ نیو یارک میں کئی مقامات پر 3.5 انچ برف پڑ چکی۔ ہوائی اڈے پر کھڑے طیارے برف سے ڈھک گئے۔ پسٹن سے ریاست انڈیانا کی شاہراہ پر 40 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ امریکی محکمہ موسمیات نے مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ برطانیہ میں بھی آئندہ ہفتے شدید برف باری کی وارننگ جاری۔